اور پھر ہم اپنی ڈکلیریشن پہ غور کریں کہ ہم 5 وقت اللہ کو ہر رکعت میں کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم عبادت کا مطلب نہیں پتا نا ہمیں، ہم تیری سلیوری کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف، یا ہم کبھی اپنے نفس کی بھی عبادت کرتے ہیں؟ چلو ہم اسٹیچوز کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم جیزس کی عبادت نہیں کرتے، مگر ہم اپنے نفس کی عبادت تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو ہم پوری اقرار کرتے ہیں عبادت کی، کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی، تمام بدنی، تمام مالی عبادت اللہ کے لیے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا مطلب التحیات؟ یہ تحیت السلام یا تحیت المسجد، سلام کو کہتے ہیں نا، دل سے سلام، یا قول کر کے، یا قولی عبادتیں بھی کہا جاتا ہے، زبان سے سلام کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ساری زبانی عبادت ہے۔ پھر الصلوات، نمازی کس سے پڑھتے ہیں؟ بدن سے، تو ساری بدنی عبادت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ طیبات، طیب پاک مال کو کہتے ہیں، یعنی ہم جو مال دیتے ہیں بالکل پاک ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری ہم تیرے لیے کرتے ہیں اللہ۔ اتنا اقرار ہم تشہد میں کرتے ہیں 5 times a day, so many times in a رکعہ، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا واقعی آپ نے کبھی دل سے سوچا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ ہم واقعی اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتے؟ صبح فجر کا ٹائم آئے تو ہم ایک دم اٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے بالکل شیطان کی نہیں مانتے، اپنے نفس کی نہیں مانتے، تھوڑا اور سو جاؤ، چھوڑو، گرم بستر ہے، جتنی سردی ہے۔ کیا ہم واقعی ایسے سلیو ہیں؟ مگر اللہ ایسا ماسٹر نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ماسٹرز کی طرح، آقا اور غلام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے اور اللہ کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ تو عبد کا مطلب آئندہ عبادت سے مت کرنا، عبد کا مطلب دماغ میں لانا کہ کیا میں واقعی اللہ کی اتنی عبودیت کرتی ہوں کہ جو اللہ کہتا ہے میں مانتی ہوں، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، میں اپنے نفس کی نہیں مانتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ است جب آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب چاہنے کا ہوتا ہے، استغفار مغفرت چاہتے ہیں، استنصار مدد چاہتے ہیں، استخارہ خیر چاہتے ہیں، استشارہ مشورہ چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب چاہنا ہوتا ہے، ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب استعان میں جو عون ہے نا، ہیلپ، وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ سٹرگل ہو، ایسی ہیلپ جس میں آپ سٹرگل کر کے ہیلپ مانگو۔ تو کیا واقعی ہم پہلے بہت سٹرگل کرتے ہیں اور پھر مدد مانگتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی چیز خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی فریج خراب ہو گیا، اور آپ نے بغیر اس کو ہاتھ لگایا آپ نے مدد طلب کرنا شروع کر دی سب کی، اور کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی، تو یو ہیونٹ اسٹرگلڈ، کسی نے آپ کے آ کے فکس کر دیا اور آپ بیٹھے ہوئے۔ ورسز یہ کہ آپ کا فریج خراب ہو گیا اور آپ نے بہت محنت کی، آپ نے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی اور آپ نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس سے نہیں ٹھیک ہوا، پھر آپ نے مدد مانگی اور پھر کوئی آ کے مدد کر گیا۔ تو استعانہ کا مطلب ہے کہ ہم یہ کلیم کریں کہ ہم ہر چیز کر چکے ہیں، یا اللہ ہم ہر کوشش کر چکے ہیں، اب تیری مدد ہے، اب تیری ہی مدد آئے گی۔ یہ نہیں کہ ہم سارا سال بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھی، نہ نماز میں ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کھولا، اور جی رمضان کی طاق راتوں میں مدد مانگ رہے ہیں، اللہ مدد کر دے، اللہ مجھے یہ کر دے، اللہ میری یہ سارے پرابلم سالو کر دے، اور کچھ کیا نہیں ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آخری چیز ہے، اس پہ میں ختم کروں گی انشاءاللہ، کہ ایک دم سے صیغہ چینج ہوا تو یہ ہماری ڈکلیریشن ایز اے فل کمیونٹی بھی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا با جماعت، تو ایاک نعبد، یہ نہیں ہے کہ ایاک اعبد کہ میں مدد عبادت کرتا ہوں، اور استعین کہ میں مدد مانگتا ہوں، یہ آ ہوتا تو میں ہوتا، نہ ہے اس کا مطلب ہے ہم۔ جس طرح استغفر اللہ، میں استغفار طلب کرتا ہوں، نستغفر اللہ، ہم سب استغفار طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم لوگ جو ڈکلیریشن ہے اپنی سلیوری کی اللہ کے ساتھ، یہی وہ ٹائم ہے جب ہم واقعی فری،
ہمیں کہتے ہیں نا کہ مسلمان تو کتنے غلاموں کی طرح رہتے ہیں اور دے آر ناٹ فری، بیچاری حجاب لیتی ہیں، دے آر ناٹ فری. میں کہتی ہوں جب ہم نے ڈکلیئر کر دیا اپنی سلیوری، یعنی کہ ہم واقعی سلیوز ہیں تیرے، that is the only time we are free. سبحان Muslims are free. Why? How they are free? جو اصل میں سمجھتے ہیں کہ وہ فری ہیں، freedom of speech, freedom, liberation, freedom of everything, freedom of clothes, freedom of haya, they are actually enslaved to their body. They are actually ghulam of their temptations. They are ghulam entertainment. They are ghulam of their culture. They are ghulam of the fashion. They are ghulam of the pressure, peer pressure. They are ghulam of their friends. کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. They are here to impress others. A moment is there to impress Allah subhanahu wa ta'ala. You should not care about others if you are a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم independent, alhamdulillah, independent of peer pressure, independent of cultures, independent of opinions, independent from money. وہ بیچارے غلام، حلال حرام آ رہا ہے بس آنا ہے کیونکہ اتنا peer pressure ہے. Alhamdulillah, if you are a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, you are free. Subhanallah. So ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم لوگ 6 آیت سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویک. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.